اور یہاں سب ماشاءاللہ سب دائی بیٹھے ہوئے جو دعویٰ کے لیے ماہر ہے میرے حساب سے پورے لاکے، اور آپ کو پتا چل رہا ہے کتنا کٹھن پڑ رہا ہے جواب دینے کا. ہمارے قرآن کے خلاف بھائی صاحب نے جواب دیا، ایک بھائی صاحب نے کچھ چھوڑا، ٹھیک ہے کوئی بھی جواب مطمئن آپ دینے کا ماشاءاللہ جواب صحیح، کوئی مطمئن نہیں. اتنے 5 لوگوں نے جواب دیا، آپ کو مطمئن لگا کہ ایک دم؟ اور جواب سنیے، یہ بھائی صاحب نے کچھ صحیح دیا، کچھ نوٹ پورا مطمئن ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار ہے قرآن شریف میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 بار. کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. جب بھی آپ اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو موجود ہے، اس کا نام لینا ضروری نہیں. مثال کے طور پر میں بولا بھائی صاحب نے سوال کیا، بھائی صاحب کا نام لینے کا ضرورت نہیں. لیکن اگر میں اس شخص کا ذکر کر رہا ہوں جہاں موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ شیخ احمد دیدات نے یہ کہا، تو مجھے اس کا نام لینا ضروری ہے. تو میں اس نے کہا تو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کس نے کہا. تو جو شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے، اس کا شروعات میں کم از کم ایک بار نام لینا ضروری ہے. شیخ دیدات نے یہ کہا، لیکن جب میں ان کا ذکر کر رہا ہوں بھائی صاحب نے یہ کہا، کافی ہو گیا. تو اسی لیے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ان کا نام لینا ہمیشہ ضروری نہیں تھا، یا نبی یا رسول سینکڑوں بار آ چکا ہے. لیکن بھائی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ موجود تھے اس لیے نام لینا ضروری نہیں. اینڈ عیسیٰ علیہ السلام کا کبھی بھی ذکر ہوتا تھا تو موضوع چھیڑنے کے لیے شروعات میں ایک بار تو نام لینا چاہیے. اور نام لینے سے ایک آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا نام لینے سے آدمی بڑا ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 132 بار آیا ہے. کتنے بار؟ 132 بار. تو کیا وہ عیسائی لوگ تسلیم کریں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ سے اوپر ہے؟ تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور جواب دیتے تو جو کھیلا ہے اس کے سر پہ ماننا چاہیے، بازو مار کے فائدہ نہیں. جواب سے مطمئن ہے آپ لوگ؟ ہاں. دوسرا سوال، جب قرآن مجید میں ذکر ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے، تو آپ بائبل میں کیوں نہیں مانتے؟ بائبل میں جو لکھا ہے اس کا عمل کیوں نہیں کرتے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن شریف میں کدھر بھی یہ ذکر نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ انجیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں نازل کی گئی تھی، بائبل نہیں. ہم ایمان رکھتے انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی. لیکن یہ پریزنٹ بائبل جو ہے وہ انجیل عیسیٰ نہیں ہے. یہ پریزنٹ بائبل مکسچر ہے، ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کچھ اندر آیت ہو جو اللہ کے کلام ہو، کچھ ہو سکتا ہے پیغمبر کے کلام ہو، کچھ ہسٹورین کے کلام ہو، کچھ پورنوگرافی ہے، پورنوگرافی obscene things، اور کتنے اندر غلط چیزیں لکھی گئی ہے، کتنے انسائنٹیفک چیز ہے. تو یہ پریزنٹ بائبل جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے. اور قرآن شریف میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. وہ ٹو دوز پیپل، ان کے اوپر لعنت ہے جو لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. ان پہ لعنت ہے جو لکھتے ہیں، اور ان پہ لعنت ہے جو کماتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. تو یہ پریزنٹ بائبل جو ہے، اور میرا ایک ٹاک ہے از دا بائبل گاڈز ورڈ، کیا بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اس کے اندر کتنے کانٹرڈکشنز ہے، کتنے سائنٹیفک چیز ہے، انسائنٹیفک چیز ہے. اور میرا ایک ڈبیٹ ہوا تھا قرآن اینڈ دا بائبل لائٹ آف سائنس ود ڈاکٹر ولیم کیمبل، وہ USA کے اندر مناظرہ ہوا تھا، جس کے اندر کلیئرلی ثابت ہوتا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام نہیں. تیسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے. اس کا جواب قرآن مجید میں ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور کہا کن فیکون، ہو اور ہو گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں اسی لیے وہ خدا ہے، تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے، والدہ بھی نہیں تھے، وہ ان سے بڑے خدا ہے. کیا آپ تسلیم کریں گے؟ وہ بولیں گے نہیں. اور یہ دیکھ کر قرآن میں بھی بائبل میں بھی کہا گیا ہے
کہ آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے, والدہ بھی نہیں تھے, تو کیا آپ تسلیم کریں گے بڑے خدا بولیں گے نہیں؟ اور بائبل میں آپ پڑھیں گے ہیبروز میں, بک آف ہیبروز چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 2, اس میں ذکر ہے کیا ایک شخص ہے جو سالم کا راجہ ہے, کنگ میلکیسیڈیک, اس کا نام میلکیسیڈیک ہے, جو سالم جگہ کا راجہ ہے. اس کا نہ شروعات ہے نہ ختم ہے, نہ والد ہے نہ والدہ ہے, نہ بچے ہے نہ کون ہے, اس کی شروعات بھی نہیں ہوئی ختم بھی نہیں ہوئی. وہ تو آدم علیہ السلام سے بڑے. آدم علیہ السلام کی شروعات تو ہوئی بھائی, کہاں تو بھی اس کی شروعات ہی نہیں ہوئی. نو اینڈنگ, نو بگننگ, نو پیرنٹس, نو ڈسینٹ, نو اسینٹ. تو کیا آپ تسلیم کریں گے خدا بولیں گے نہیں؟ چوتھا سوال, کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے معجزہ کیے, انہوں نے مردوں میں جان ڈالی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں نہیں جان ڈالی, تو کون بڑا؟ جو بھی معجزہ جتنے بھی پیغمبروں نے کیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے کیے, بٹ معجزے کس نے کیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے. معجزے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر دوسرے پیغمبر سے اونچا ہے. لیکن اگر کوئی بھی عیسائی کہتا نہیں نہیں یہ معجزہ اور اونچا ہے اس لیے پیغمبر اونچے, تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مردوں میں جان ڈالی, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے, قرآن میں بھی ذکر ہے اور بائبل میں بھی ذکر ہے, جب ان نے اپنا آسا پھینکا, اپنی لکڑی پھینکی تو لکڑی سانپ بن گیا. ان نے لکڑی میں جان ہی نہیں ڈالی, لکڑی کو سانپ بنایا. مطلب ویجیٹیبل کنگڈم سے اینیمل کنگڈم, پودوں سے جانور بنا دیا, جان بھی ڈالی اور لکڑی سے سانپ بنا, ڈبل میریکل. تو کیا آپ تسلیم کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو بولیں گے نہیں. اور آخری سوال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, زندہ اٹھایا گیا ہے. صرف ایک ہی پیغمبر کو زندہ اٹھایا گیا. وہ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہے جن کے لوگوں نے انہیں ایکسپٹ نہیں کیا. ان کے لوگوں میں یہ غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا تھے. ایک واحد پیغمبر سارے پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام تھے, جن کے فالوورز نے, جن کے ماننے والوں نے کے درمیان یہ غلط فہمی تھی کہ ان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا تھے. تو کیونکہ وہ واحد پیغمبر تھے جن کے ماننے والوں کو غلط فہمی تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے, نعوذ باللہ, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا گیا. کیونکہ قیامت کے پہلے, قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت کے پہلے وہ آئیں گے, کئی حدیث ہے, صحیح حدیث کے قیامت کے پہلے آئیں گے. وہ قیامت کے پہلے آئیں گے اور جب وہ واپس آئیں گے تو کچھ نئی چیز نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیور آپ کے اوپر کمپلیٹ کر چکا ہے. اس کے بعد آپ کچھ بھی اسلام میں نئی چیز نہیں داخل کر سکتے اور کچھ چیز نکال نہیں سکتے. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے کچھ نئی چیز نہیں کہنے کے لیے, وہ امت محمد جیسے آئیں گے, اور وہ اسی لیے آئیں گے تاکہ وہ کرسچن لوگ سے کہہ سکے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. وہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے سورہ 5 آیت نمبر 116 میں, وہ کہیں گے کہ میں نے کبھی, اللہ تعالیٰ آپ شہادت دو کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو, لیکن میں نے کہا عبداللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے. تو اسے اٹھایا گیا تھا زندہ تو کہ وہ قیامت کے پہلے آ سکتے ہیں اور لوگوں کو, عیسائی لوگ کو یہ کہہ سکے کہ ان نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو, کیا میں اللہ کا بیٹا ہوں. ان سے یہ کہیں گے کہ آپ عبداللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی اور ربکم, جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے. اور یہ بائبل کے اندر بھی ذکر ہے اس کا. آپ گاسپل میں, نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے, وہ دن لوگ آ کے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے, کیا او لارڈ ہیو وی ناٹ ڈون ونڈرز اینڈ میریکلز ان یور نیم, یا عیسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے نام پہ کئی معجزے نہیں کیے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے گیٹ آؤٹ فرام یو, آئی ڈونٹ ایون نو یو, یو مین آف انیکویٹی, آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں, آپ گنہگار لوگ. کس سے کہیں گے؟ عیسائی لوگ سے کہیں گا. جب وہ آ کے کہیں گے کیا اے مالک ہم نے آپ کے نام پہ کئی معجزے نہیں کیے, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں, آپ گنہگار لوگ. اس کا مطلب وہ واپس آئیں گے عیسائی لوگ کو بتانے کے لیے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. یہ 5 سوال کا مختصر جواب ہے, اور آپ اس کا جواب چاہتے تو آپ اور علم کے لیے IRF.net کے ویب سائٹ پہ جا سکتے, IRF.net. آپ وہاں جائیں گے
تو وہاں کمپیرڈ ریلیجن کا سیکشن ہے, کرسچینٹی, ہندوازم, بدھزم, جینزم. بٹن کلک کرو, آپ کو جواب ملے گا, لیکن سب انگریزی میں. آپ کو انگریزی سے مشکل ہوتی ہے تو آپ کے دوست کو بول سکتے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. ہوپ آنسر دا کوشچن. IRF.net. IRF.net. کسی بات کا سوال کہ سعودی عربیہ میں میرے کیسٹ کہاں ملیں گے؟ میرے کیسٹ جدہ میں کئی دکانوں میں موجود ہے, ریاض میں بھی موجود ہے. اگر آپ چاہتے تو فون نمبر ایڈریس لے سکتے. بھائی صاحب پوچھے کہ انہوں نے ایک ایڈ دیکھی تھی جس کے اندر لکھا تھا کہ ٹریننگ کر رہے ہیں ہم ہر سال لوگوں کو ٹریننگ کرتے. یہاں کہتا ہے یہ تو خالی 2-3 گھنٹے میں چلے جاؤں گا میں. ہم خصوصاً دنیا بھر سے لوگ کو چنتے ہیں جو فل ٹائم دائی بننا چاہتے. اور 99 میں ٹریننگ پروگرام ہوا تھا جو ہم سارے دنیا کے اندر اشتہار دیے تھے کہ ہم ٹریننگ پروگرام کرنے والے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 28 ملکوں سے ہمیں اپلیکیشن آئے اور ہم نے 19 لوگ کو 15 ملکوں سے چنا. سعودی عربیہ سے 3 تھے, ملیشیا سے تھے, سنگاپور سے 1 تھے, سیشل سے تھے, امریکہ سے تھے, بحرین سے, قطر سے, شری لنکا سے. الحمدللہ 19 لوگوں کو کم از کم 40 دن کے لیے ٹریننگ پروگرام تھا. ان کو ہم نے ٹرین کیے کس طریقے سے دعوت دی جاتی ہے, اور ان لوگ کو چنا جو لوگ آلریڈی دعوتی کام میں کام کر رہے ہیں. ہم کو نئے لوگ کو لے کے ٹرین نے, ہمارا ٹریننگ خصوصاً ان لوگوں سے تھا جو آلریڈی دائی تھے. ہم نے ان لوگ کو چنا جو آلریڈی فیلڈ میں تھے 10 سال سے, 5 سال سے. کچھ لوگ تو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ تھے, کچھ ام القرا سے فارغ تھے, جو بحرین اسلامی یونیورسٹی سے فارغ تھے, جو امام تھے. جو لوگ دعوتی کام کر رہے تھے ہم نے انہیں ٹریننگ دی کس طریقے سے دعوت دی جاتی ہے. کیونکہ آج کے ریسرچ کے حساب سے جبھی بھی کوئی شخص پبلک میں تقریر کرتا ہے تو اس کی تقریر کا امپیکٹ جو پڑتا ہے آڈینس کے اندر, جو لفظ وہ کہتا ہے میٹر, صرف 60% ویٹ رہتا ہے. کتنا؟ 60%, 7%. جو تقریر کے لفظ رہتے اس کی کتنی وزن ہے؟ 60%. 93% ہے کس طریقے سے بات کرتا ہے, ماڈولیٹ کرتا ہے, ہاتھ ہلاتا ہے, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, اونچا ہوتا ہے, نیچے جاتا ہے. اسی لیے میں نے پوڈیم کو سامنے سے ہٹایا. اب بول رہے کیوں یہ پوڈیم کو سامنے سے ہٹایا؟ کیونکہ میری باڈی بھی بات کر رہی ہے, میری ہاتھ بھی بات کر رہا ہے, میری آنکھ بھی بات کر رہی ہے, میرا جسم بھی بات کر رہا ہے. دس از کالڈ ایز باڈی لینگویج. ہم انہیں ٹریننگ دیتے کس طریقے سے دعوت دینا. ہم جب ڈاکٹر بننا چاہتے 5 سال MBBS کرتے, پھر پوسٹ گریجویٹ کرتے, انجینئر بننے کے لیے 4 سال, دائی بننے کے لیے کیا آپ کو اونر بننے گئے؟ تو اس کے لیے بھی الحمدللہ خصوصاً جو لوگ فل ٹائم دائی بننا چاہتے ان کو ہم ٹریننگ دیتے. اور یہ ہر سال ہوتا ہے. اور اس سال مئی کے اندر ہم نے ہندوستان کے لوگ کو چنا تھا. کچھ لوگ حیدرآباد سے تھے, کچھ لوگ مدراس سے, کچھ کیرلا سے, کچھ دہلی سے, المختلف جگہ سے 25 لوگ کو چنا ہم نے اور ان کو ٹریننگ دی. تو سم ٹائم ہمارا انٹرنیشنل ہوتا ہے جو ہم انٹرنیشنل کرتے. یہ بفور لاسٹ انٹرنیشنل ہوا تھا, لاسٹ نیشنل لیول پہ ہوا تھا, کبھی کبھی صرف بامبے میں ہوتا ہے, ڈپینڈ اپون دا ڈیمانڈ. دیٹس رائٹ. اور جب بھی ہم سنتے ہیں دائی کو, وہ دائی انگریزی بھی جانتا ہے, اردو جانتا ہے, یا تامل جانتا ہے, ملیالم جانتا ہے, تو ہم ان کو انگلش میں ٹریننگ دیتے, وہ اپنے گھر پہ جا کے لوگ کو ملیالم میں ٹریننگ دیتے ہیں, اردو میں دیتے ہیں, عربک میں دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ دین کا کام پھیلے اور اللہ تعالی ہمارے کام کو قبول فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو انگلش نہیں جانتے ان کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں. کچھ پروگرام ہوئے تھے جو اردو میں بھی ہوئے تھے, جو میرے ساتھی ہے ڈاکٹر شعیب نے کیے تھے 2-3 دن کے. لیکن ہم ان لوگ کو چنتے جو انگریزی اردو جانتے تو ہم ان کو انگریزی میں دے, وہ جا کے اردو میں کرے. اور کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ اردو میں ترجمہ کر چکے جو ٹریننگ پروگرام کا پورا, جو اپنے طریقے سے اردو میں ٹریننگ دے رہے. میری اردو اتنی فصیح ہے, آپ جانتے تو ممبئی کی اردو ہے, آئے گئے آپ دیکھ رہے الحمدللہ. بیکاز ان نے بہت ان کی خواہش تھی اردو میں تقریر کروں, تو کیا میں عام طور پہ اردو میں تقریر نہیں کرتا, وہ اردو میری فصیح نہیں. مجھے مینلی جو مہارت ہے انگریزی زبان پہ, اردو زبان بات کرتے ہندی اردو, لیکن ممبئی کی ہندی اردو تو پوری مکسچر ہے. ایک سوال ہے, آر دا اہل کتاب کرسچنز جوز اف دے فالو دا ریلیجن ول دے گو ٹو ہیون. اہل کتاب کی معنی ہوتی ہے
کہ وہ لوگ جو کتاب کے اوپر عمل کرے. کتاب کا معنی وحی, کتاب کے اور ایک معنی ہوتے وحی. تو اس لحاظ سے جو بھی وحی میں فالو کرتا ہے وہ اہل کتاب ہے. اس لحاظ سے مسلمان میں اہل کتاب ہے. لیکن جب بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے اہل کتاب, وہ خصوصاً یہود اور نصارے کے لیے ہے. اہل کتاب اور بھی, ہم بھی اہل کتاب ہے, ہمارے پہ بھی وہی ہے, قرآن وہی ہے. لیکن کبھی بھی قرآن میں ذکر ہے اس کے خصوصاً اس کی معنی ہوتی ہے یہود اور نصارہ. سوال ہے کہ یہ یہود نصارہ اپنے ریلیجن کے اوپر عمل کرے تو کیا جنت میں جائیں گے؟ بے شک. وہ اگر برابر سے اپنے دین کے اوپر مکمل چلے تو جائیں گے. کیونکہ اگر آپ ان کے دین کے مذاہب کی کتاب پڑھیں گے, ان کے کتاب میں ذکر ہے کہ اللہ ایک ہی ہے, ان کے کتاب میں ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18, in the book of Isaiah chapter number 29 verse number 12, in the Song of Solomon chapter number 5 verse number 16. کئی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی Gospel of John chapter number 16 verse number 14, Gospel of John chapter number 15 verse number 26, Gospel of John chapter number 16 verse number 7, Gospel of John chapter number 16 verse number 12 to 14. کئی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ یہود اور نصارہ برابر سے اپنی کتاب پڑھے اور عمل کرے تو انشاءاللہ وہ مسلمان بنے گا اور انشاءاللہ جنت میں جائے گا. انشاءاللہ آخری سوال لیں گے. آخری سوال. میں صاحب مجھ سے پرسنل سوال پوچھ رہے کیا میری یادداشت کی چابی کیا ہے, سیکریٹ کیا ہے, کیا کچھ اندر کچھ کمپیوٹر چپ ہے کیا؟ اس کا سیکریٹ جو کہا میں, پہلا سیکریٹ ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 160 آیت میں کہ جو کوئی اللہ جس کی مدد کرے وہ ہمیشہ فتح پائیں گا, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی فتح نہیں پائیں گا. اسی لیے مومن لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. دوسرا چابی قرآن میں لکھا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں, جو کوئی شخص اللہ کے راہ میں جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھول دے گا. تو میں اللہ کے راہ میں جہاد کرا, اللہ تعالیٰ دروازے کھول رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دروازے نہیں کھول رہا ہے تو آپ صحیح طریقے سے جہاد نہیں کر رہے. اور تیسری چابی قرآن میں ذکر ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں, اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں پتا تو ان سے پوچھئے جو اس فیلڈ کے ماہر ہے. لاسٹ آتا ہے ٹیکنیک. پہلا آتا ہے اللہ کی مدد اول, اس کے بنا سفر ممکن نہیں ہے. دوسرا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا, جد و جہد کرنا, اللہ تعالیٰ آپ کے راہ کھول دیں گا. اور تیسرا ٹیکنیک ان سے پوچھئے جو اس فیلڈ کے ماہر ہے. اور ہم تیسری کے اوپر تھوڑی ٹریننگ دیتے اس طریقے سے کوٹ کرنا. میں حافظ القرآن نہیں ہوں, میں سارا قرآن کو یاد نہیں, لیکن جو آپ سوال کرنے والے مجھے پہلے سے پتا ہے اس کو میں حفظ کر لیا. میں تو آپ کو جانتا نہیں, پہلی بار دیکھ رہا ہوں. پہلے کب وہ ٹریننگ ہوتی ہے. لائک آپ جب ایگزامینیشن میں جاتے ہیں, ایگزامینیشن میں 21 موسٹ لائکلی کوشچن ہوتا ہے انڈیا میں. نونیت 21 موسٹ لائکلی کوشچن, 21 سوال جو ایک دم ہو سکتا ہے کہ ایگزامینیشن میں آئے, تو آپ اس کو زیادہ رکھتے زیادہ. تو اسی طریقے سے میں ہزاروں اللہ کے فضل سے سینکڑوں لیکچر دیا ہوں, ہزاروں لوگ سے ملا ہوں, تو میں جانتا ہوں سوال پوچھیں گے کیا پوچھیں گے. تو وہ سوال جو عام طور پہ لوگ پوچھتے, اس قرآن کی آیت کو میں حفظ کیا ہوں, اس حدیث کو حفظ کیا ہوں, اس بائبل کے آیت کو حفظ کیا ہوں. میں حافظ القرآن نہیں ہوں, حافظ البائبل بھی نہیں ہوں, لیکن کیونکہ میں غیر مسلمان کے درمیان, آپ لوگ مسلمان بھائیوں کے درمیان رہ کے مجھے پتا ہے کیا سوال پوچھیں گے. آپ پوچھ پوچھ کے کیا پوچھیں گے, پوچھ پوچھ کے کیا پوچھیں گے. سینکڑوں لیکچر دے چکا ہوں, تو سوال پوچھتے ہیں, میں جواب دیتا ہوں حوالے کے ساتھ, لیکن ہمیشہ ٹچ میں رہنا چاہیے. تو اس طریقے سے ہم ٹریننگ دیتے, کبھی بھی دیتے حوالہ دو. حوالہ دینے کے سے لئے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جواب میں وزن پیدا ہوتا ہے. میں کہوں گا بھائی صحیح حدیث میں ہی لکھا ہے, اگر آپ حوالے کے ساتھ بولیں گے تو وزن ہوتا ہے. تو کچھ بھی بولے حوالے کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ دو. داڑھی رکھو, صحیح حدیث, صحیح بخاری volume number 7 حدیث نمبر 780, ابن عمر said that do the exactly opposite of the pagan to grow your mustache and trim your beard. ابن عمر فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ جو مشرک لوگ ہیں اس کے اپوزٹ کرو, داڑھی کو اور مسٹیچ کو ٹرم کرو, لیکن حوالے کے ساتھ. صحیح بخاری volume number 7 حدیث نمبر 780. تو وزن ہوتا ہے نا. صرف بولیں گے صحیح حدیث میں تو کدھر ڈھونڈیں گے آپ, صحیح بخاری میں کتنے حدیث ہے, 7,000 سے زیادہ حدیث ہے. تو کبھی بھی قرآن کیا دیں گے ریفرنس کے ساتھ. تو اس کے اوپر اور ہم ویدا بولیں گے. اگر بھگوت گیتا میں لکھے آئیڈل ورشپ حرام ہے, بت پرست حرام ہے, تو بولو بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 7
20 میں لکھا گیا ہے کہ all those whose intelligence is bestowed by material desires they worship demigod. مطلب جو زیادہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے. کوٹ کرو یجورویدا چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 ناتस्य پتیماستی. یہ سنسکرت کوٹیشن میں سنسکرت جانتا ہے بٹ جتنا ضرورت ہے اتنا یاد کیا ہوں. ناتस्य پتیماستی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی بھی امیجز نہیں, کوئی بھی بت نہیں ہے. چھندوں کے اپنشد میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 6 میں سیکشن نمبر 2 آیت نمبر 1 کے اندر ایکم ایودتیم, بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے. جتنا سنسکرت کی ضرورت ہے اتنا جانتا ہوں. میں سنسکرت میں گفتگو نہیں کر سکتا ہوں, لیکن جتنا شلوک ہے یاد کرنا جو اتنا یاد کیا ہوں. لوگ کو بولتا ہوں یہ یاد کرو کافی ہے. آپ کو پورا بائبل حفظ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہے پورا بائبل حفظ کر کے کریں گے, قرآن تو حفظ کریں گے الحمدللہ. تو جتنی ضرورت ہے وہ ہم آپ کے ہاتھ میں دے دیتے. کرسچن مشنری پوچھ کے کیا پوچھیں گا, اس کے علاوہ پوچھیں گا ہی نہیں. تو وہ لفظ ہم آپ کو دیتے, اتنا یاد کرو کافی ہے. ویدا کے اتنے یاد کرو کافی ہے. اور دعوتی کے لیے الحمدللہ قرآن کے سب آیت امپورٹنٹ ہے, لیکن دعوتی حساب سے یہ اگر 200 آیت آپ یاد کریں گے, یہ 300 آیت یاد کریں گے, سائنس کے لیے 100 ہو گئے, خواتین کے لیے 100 آیت ہو گئے, دعوت کے لیے 200 آیت ہو گئے. اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ حفظ کرتے جائیں گے اور آپ کا میموری پاور بڑھتے جائیں گا, آپ کا ہارڈ ڈسک بڑھتے جائیں گا. کون سوال پوچھا بٹن دباؤ ریٹریو کرنے کا ہارڈ ڈسک میں سے, ہارڈ ڈسک میں سے ریٹریو ہوتا ہے. یہ پریکٹس ہے. جتنا جد و جہد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے راہ کھولیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اخوان آپ حضرات بیٹھیں, جیسے ابھی تک آپ حضرات بیٹھے رہے ہیں. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا وقت میں آپ حضرات سے لوں گا. آپ حضرات تشریف رکھیں. جزا اللہ خیرا واحسن الجزاء. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے مہمان محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کے علم و عمل میں, اور ہم تمام بھائیوں کے جنہوں نے آپ کے اس قیمتی بیان کو سنا ہے, اللہ رب العالمین ہم سب بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.